رحم الله من جعل الخلق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الفرسي الفتحي الحارثي الكرام محبوب رب المغربين والمشرقين وارث كعبة الصوفين إمام الحرمين جد الحسن والحسين حاج القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين ولعنة الله على أعدائهم وغاسلي فسوقهم ومنكري فوائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. وعلينا عليك الله حضرات سيد الشهداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہماری آپ کو کئی دور آج اپنے مسئلے سے دوسرے رشتے میں داخل ہو رہا ہوں. جیسا کہ ہم نے جس آیت پائے کے ساتھ ان گفتگو کے لیے کیا ہے اس میں رب عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک ہمارے نزدیک اگر کوئی دین ہے, اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام جہاں کئی چیزوں میں دوسرے مذہبوں سے مختلف ہے, وہاں ایک چیز یہ بھی بیان کی تھی کہ ہر مذہب جو اپنا نیا کال شروع کرتا ہے تو وہ خوشی و مسرت سے شروع کرتا ہے, لیکن یہ مذہب ایسا ہے کہ جب اپنا نیا کال شروع کرتا ہے تو غم عالم سے شروع کرتا ہے. آج ایک اور قسمت میں بیان کروں اسلام کی
اسلام مذہب میں یہ اسلام کے لوگوں سے مختلف کئی چیزوں میں ہے، وہاں ایک اور چیز ہے کہ جو دوسرے مذہبوں سے الگ کرتی ہے، وہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ مذہب، یہ اسلام، یہ دین وہ ہے کہ جس میں زبردستی ظلم و جور نہیں ہے۔ اور ثبوت کے طور پر اگر آپ تمام حاجیوں کو دیکھیں، تمام انبیاء کو دیکھیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ 1,24,000 انبیاء میں کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار دکھی ہو، بلکہ ہر نبی نے جب دین کی تبلیغ کی ہے تو اپنے کردار کے ذریعے سے کی ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے کی ہے، چاہے امت کتنی ہی زبردستی نہ کرے، کتنا ہی اس نبی پر ظلم نہ کرے، لیکن نبی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، اس چیز میں زبردستی نہیں ہے۔ اور تاریخ میں دیکھا ہے کہ ایسے ایسے ظلم اٹھائے گئے، ایسے ایسے مظالم نبیوں پر اٹھائے گئے کہ جن کا سب سے بڑا ثبوت اگر آپ نظر کریں ایک ایسے نبی پر کہ اتنا انہوں نے گریا کیا، اتنا انہوں نے نوحہ پڑا کہ ان کا نام ہی تو رکھا گیا، نوح یعنی نوحہ کرنے والا، گریا کرنے والا۔ اتنا تعریف بتا دیا ہے کہ ان پر اتنے پتھروں کی امت مارتی تھی، اتنے پتھر مارتی تھی کہ لوگ پتھروں میں پھنس جاتے تھے، اور جب پتھروں میں پھنس جاتے تھے، پتھروں میں گر جاتے تھے تو امت یہ سمجھتی تھی کہ یہ لوگ، یہ امت بھی اور کافر بھی یہ سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے کہ جب دیکھتے تھے کہ نبی پتھروں میں ڈھک گئے، جب ان کی نظروں سے نبی غائب ہو جاتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی مر گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے جب نبی ان کی نظروں سے غائب ہو جاتے تھے، نبی پتھروں میں ڈھک جاتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی مر گئے۔ نبی مر گئے، میں جملہ پیش کرتا ہوں کہ نبی جب کافر یہ سمجھتا، کافروں کی نظروں سے جب نبی غائب ہو جاتے تھے، جب نبی اوجھل ہو جاتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی مر گئے۔ اب زمانہ دیکھے کہ جب نبی غائب ہوئے ہیں، یہ کافروں کی سنت ہے کہ جب نبی ان کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے تو اسے مردہ سمجھتے ہیں۔ نہیں ابھی جو توجہ نہیں کیا تمہیں پیش کر دوسرا مارے کا ایک وفد ہے۔ نبی جنگ ہو رہی ہے، رسول اکرم ایک مرتبہ ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں، شیطان کو موقع کی تلاش میں رہتا ہی ہے، اس نے فوراً آواز بلند کی کہ محمد مر گئے، محمد مر گئے۔ اور جیسے اس آوازوں کا سننا تھا کہ جو بڑے بہادر بنتے تھے وہ سب لوگ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ بچا کون بچا؟ بڑے بڑے عالموں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ صرف واحد ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو نبی کا دفاع کر رہی تھی، ایک وہ شخصیت تھی اور ایک اس کی تلوار تھی کہ جو نبی کو بچا رہی تھی۔ اس گڑھے سے نکالا، جیسے ہی نبی کو گڑھے سے نکالا، نبی نے پوچھا اے علی، جب سب چلے گئے تو تم کیوں باقی بچ گئے؟ علی نے عجیب جملہ کہا ہے، آپ قربان الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا، کفر اختیار کر لیتا؟ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ علی کا جملہ بتا رہے کہ جتنے باغی ہیں سب بے ایمان، جتنے باغی ہیں۔ نبی نے کیا کہا کہ جب سب چلے گئے، نبی نے کہا سب چلے گئے تو تم کیوں بچے؟ اس کا مطلب اس بات کہ نبی نے کہہ دیا کہ سب چلے گئے تو اس کا مطلب سب چلے گئے۔ پھر کوئی تاریخ کسی کو الگ کرتے رہے کہ بڑا رک گئے تھے، بڑا رک گئے تھے، بڑا رک گئے تھے، نبی نے تم کہہ دیا کہ سب چلے گئے تو سب چلے گئے۔ اب بچہ وہی ہے کہ جس سے نبی سوال کر رہے ہیں، بچہ وہی ہے کہ جس سے نبی سوال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سب چلے گئے۔ آپ قربان الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ بعد میں نبی نے ان لوگوں سے پوچھا، میں توجہ چاہتا ہوں، بعد میں نبی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی نہیں ہوتے، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں نا، ہم تو جنگ کر رہے تھے، ہم تو میمنہ کو میدان میں تبدیل کر رہے تھے، کل کے لشکر کو پلٹ دے رہے تھے، ہم تو ایسی جنگ کر رہے تھے، ہم تو اسے کروا رہے تھے، لیکن کیا کرے یا رسول اللہ، یہ شیطان ہے نا، اس نے سدا بلند
کرتی تھی کہ محمد مارے گئے، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں نا، ہم تو آپ کے غریب ہیں نا. ہم نے یہ سوچا کہ جب محمد زندہ نہیں ہے، جب محمد یہ دنیا سے چلے گئے پھر ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ. اسی لیے ہم چلے گئے. بس رسول پوری توجہ چاہتا ہوں. بس رسول نے علی کو کوئی کہا علی تم نے کیا اعلان کیا، آواز نہیں سنی. تو رسول نے علی نے کہا بے شک ہم نے سنی. فرمایا پھر تم کیوں نہیں گئے؟ بس علی نے عجیب اللہ کہا یا رسول اللہ انہوں نے بھی اعلان کی آواز سنی، ہم نے بھی اعلان کی آواز سنی، لیکن اپنے اپنے نسب کی بات ہے، اپنے اپنے خاندان کی بات ہے، اپنے اپنے خاندان کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، اپنے اپنے استقامت کی بات ہے، اپنے اپنے وجود کی بات ہے، اپنے اپنے ظہور کی بات ہے، اپنے اپنے خون کی بات ہے، اپنے اپنے بات کے خون کی شرافتوں کی بات ہے. جیسے ہی میرے کان میں یہ آواز گئی کہ محمد مارے گئے، بس میرے باپ کی خون کی شرافت میں بڑھ کے ان سے آواز بلند کی. کیا کہا؟ اے علی جب محمد اس دنیا میں نہیں رہے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ محمد والے محمد تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ بس میں تبھی جو لوگنا شروع کر دیا. اس لیے محمد کی زندگی کے لیے بھائی معصوم علی کی ذات وہ ذات ہے، اسے رحمتیں نبی نہیں تو اور کیا کہیں گے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے لفظوں کو جسم عطا کیے. میں نے ہلکے سے پڑھ لیا، آپ نے ہلکے سے سن لیا، تیز سے پڑھو تیز سے سنتے. محمد کی علی کی ذات وہ ذات ہے، تصویر کرو، علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے لفظوں کو جسم عطا کیا. شجاعت کسی جا سکتے تھی لیکن بتائی نہیں جا سکتی تھی، لکھی جا سکتی تھی، بتائی نہ جا سکتی تھی کہ اگر علی کا جسم سنا ہوتا. ولایت لکھی جا سکتی تھی، سمجھائی جا سکتی تھی، بتائی نہ جاتی اگر علی کا جسم سنا ہوتا. امامت لکھی جا سکتی تھی، بتائی نہ جا سکتی تھی اگر علی کا جسم سنا ہوتا. بھائی علی کا جسم تو وہی بزرگ ہے جس نے شرافت کو جسم عطا کیا، جس نے ولایتوں کو جسم عطا کیا، جس نے امامت کو جسم عطا کیا، جس نے شرافتوں کو جسم عطا کیا، جس نے ولایتوں کو جسم عطا کیا، جس نے حق کو جسم عطا کیا، جس نے قرآن کو جسم عطا کیا، جس نے کعبے کو جسم عطا کیا. علی کا جسم وہ ہے کہ جس نے لفظوں کو جسم عطا کیا. بھائی قرآن رسول نے کیا فرمایا؟ الحق مع علی والعلی جو مع الحق. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. مطلب علی آگے آگے ہے، حق پیچھے پیچھے ہے. حق علی کا محتاج ہے، علی حق کے محتاج نہیں ہے. اب حق اس طرف نہیں، اب علی اس طرف نہیں جائیں گے، اس طرف حق جائے گا. اب تو حق اس طرف جائے گا، اس طرف علی جائیں گے. حق علی کے قدموں کا محتاج ہوا، علی حق کا محتاج نہیں ہوا. حق علی کے پیچھے پیچھے، علی حق کے آگے آگے. اب مجھے یہ نہ ڈھونڈنا پڑے، اب مجھے یہ نہ بتاؤ کہ حق کدھر ہے، مجھے تو بس یہ بتا دو کہ علی کدھر ہے. محمد والے محمد پر یہ بتا دو کہ علی کدھر ہے. یہ نبیوں نے اور بھائی زمانے کا ایک اصول یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی حاکم بنتا ہے تو اپنے سے پہلے جو حاکم رہتا ہے اس کی وہ مخالفت کرتا ہے. اکثریت سے یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی حاکم بنتا ہے تو اپنے سے پہلے والے حاکم کی مخالفت کرتا ہے، اس میں عیب نکالتا ہے، اس میں یہ عیب تھا، میری حکومت ایسی ہے، اس میں یہ عیب تھا، اس میں یہ عیب تھا. لیکن یہ واحد نبی کی ایسی ذات ہے کہ اس نے یہ آواز بلند کی، اے مسلمانوں اگر ہمیں ماننا ہے تو پہلے ہارون کو بھی مانو، پہلے لوگوں کو بھی مانو، پہلے ابراہیم کو بھی مانو، پہلے اسماعیل کو بھی مانو. جب تک ان کو مان لو گے تب مجھے ماننا، اگر ان کا انکار کر کے تو پھر مجھے ماننے کا حق نہیں ہے. نبی نے کیا کہا؟ پہلے سب کو مانو، پھر ہمیں ماننا. شریف طبیعتوں نے مان بھی لیا، شریف طبیعتوں نے مان بھی لیا. لیکن نبی کو پتا تھا کچھ ایسے غیر شریف طبیعت والے بھی موجود ہیں جو مجھے دیکھتے بھالتے ہیں لیکن مجھے نہیں مانتے.
مجھے دیکھتے مانتے ہیں لیکن مجھے نہیں مانتے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی نبی نے کہا بھائی مجھے دیکھتے مانتے ہیں مجھے نہیں مانتے, تو جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کے بارے میں کہوں گا تو وہ کیسے مانیں گے؟ کیسے مانیں گے؟ آدم سے نوح سے 1,01,000 انبیاء, مجھ سے 1,01,999 انبیاء مجھ سے پہلے گزر چکے, کیسے مانیں گے جب میں ان کے بارے میں کہوں گا نہ ان کا کوئی عمل ہے, نہ ان کا کوئی ذکر ہے, نہ ان کا کوئی ذکر ہے, نہ ان کا کوئی جغرافیہ ہے, نہ ان کا کوئی جائے پیدائش ہے, نہ ان کے بارے میں کوئی معلومات ہے, نہ ان کا کوئی تحریر ہے, نہ ان کی کوئی تحریر ہے, نہ ان کا کوئی عمل ہے. میں ان کے بارے میں کیسے مانوں گا؟ یہ لوگ کے صفات پوچھیں گے, آدم کے صفات بتاؤ, لوگ کے صفات بتاؤ, بھائی آدم یہ کیسے تھے وہ کیسے تھے. ایک بار پلٹ کے جواب دوں گا, میں پلٹ کے جواب دوں گا, اے میری ساتھیوں میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ڈالوں گا, میں ان تمام انبیاء کے بارے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. بس نبی نے ساری مصیبتوں کا حل ایک جملے میں دے دیا. کیا کہا؟ من ارادا ان ينظر آدم في علمه والمخاف في تقوته ويعلم ما في جسده ويخاف في جماله ويخاف في كماله ويخاف في صبره بل ينظر الى علي ابن ابي طالب. جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے, تو کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے, وہ ان تمام انبیاء کی صفات دیکھنا چاہتا ہے, وہ علی کی طرف دیکھ لے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تمام انبیاء کی صفات مل کر ایک نقطۂ کمال پر پہنچتی ہے تو اس کا نام ہے علی. یا طلب کے جملہ کو بدل دوں, جو تمام انبیاء کی صفات مل کر ایک نقطۂ کمال پر پہنچتی ہے تو اس کا نام ہے علی. یا جملے کو پلٹ کے یوں کہو آدم کا علم والا ہوا, آدم کا علم والا, یا پلٹ کے جملے کو یوں کہو علی کا علم والا ہوا آدم والا, علی کا تقویٰ والا ہوا نور بنا, علی کا حسن والا ہوا نور بنا, علی کا تقویٰ والا ہوا نور بنا. بات نہیں محمد والی محمد پر. تمام انبیاء مل کر جب ایک نقطۂ کمال پر پہنچتے ہیں تو اس کا نام ہے علی. کہ تمام انبیاء کی صفاتوں کا مرکز ہے. جب تمام انبیاء مل کر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو علی کے بھائی نبی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ماننا ہے تو بادشاہوں کو مانو, غلاموں کو ماننے سے کیا ملے گا؟ ماننا ہے تو والوں کو مانو, سوال کرنے والوں کو ماننے سے کیا ملے گا؟ ماننا ہے تو مشرکین کو مانو, پرستوں کو ماننے سے کیا ملے گا؟ ماننا ہے. بھائی تاریخ میں 2 ہی مشرکین ہمیں ملے ہیں, تاریخ میں 2 ہی مشرکین ملے ہیں, 2 ہی مشرکین ملے ہیں. یا ابراہیم ملا ہے یا ابراہیم کا بیٹا علی ملا ہے. اور عجیب بات ہے کہ دونوں امام, عجیب بات ہے کہ دونوں امام کیا کہے گا ان کے لیے خدا نے انی جاعلو کا للناس اماما, اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا, میں نے تمہیں ناس کا امام بنایا, للناس اماما. بھائی ایک اور جگہ جائز کا لفظ آیا ہے, شاید آپ نہ پہنچے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. بھائی ایک طرف خدا نے کیا فرمایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, یعنی میں ارض پر زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور کیا فرمایا, انی جاعلو کا للناس اماما, میں ناس کا امام تمہیں قرار دے رہا ہوں, میں نے تمہیں ناس کا امام, لوگوں کا امام بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ناس اور ارض باقی ہے تب تک خلیفہ اور امام باقی ہے. جب تک ناس اور ارض باقی ہے, بھائی اس وقت ناس بھی باقی ہے, اس وقت ارض بھی باقی ہے, تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت امام بھی باقی ہے, اس وقت خلیفہ بھی باقی ہے. انصاف ہے کہ خدا نے فرما دیا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا, لوگ باقی رہے اور امام اس دنیا سے چلا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ناس باقی ہے تب تک امام باقی ہے. جب تک ناس ہے اور جو لوگ اسے امام مان رہے ہیں بس وہی لوگ امتحان معصوم میں پاس ہے. اور جو جب تک ناس باقی ہے جو ان کو نہیں مان رہے ہیں ان کا پرچہ ناس ہے. پوری طور سے تو بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ ماننا ہے تو متفرق کی عمر سے ہو, مشرکین کو مانو, غلاموں کو ماننے سے کیا ملے گا؟
ماننا ہے بھائی غلامی کرنی ہی ہے تو غلاموں کی کیوں غلامی کرو، بادشاہوں کی غلامی کرو. یہ ہے ابراہیم کے اس کو لوگوں نے ویسے اتارا ابراہیم اور بہت کلمات فاطم مقل ان قال جائزوں کا لنا سے امامہ. ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. اب کون ابراہیم ہے؟ یہی وہ ابراہیم ہے کہ جن کے پاک ہاتھوں سے خدا نے اپنے گھر کو بھی بنایا. وہی جت اور ابراہیم القواعدہ من البیت و اسماعیل، یعنی ابراہیم اور اسماعیل وہ ہیں کہ جنہوں نے کعبے کی دیوار کو بلند کیا اور دیوار کو بلند کر کے یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں کہ بار الہ میں اس کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہا ہوں، اس کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہا ہوں، مجھے کچھ نعمت عطا کر، مجھے کچھ قلعہ عطا کر، مجھے کچھ انعام عطا کر، اس لیے کہ میں اس کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہا ہوں، کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہا ہوں. میں جو کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہا ہوں سب کو نہیں. دیواروں کو بلند کرتے کرتے کیا کہا کہ مجھے انعام عطا کر، مجھے نعمت عطا کر. کعبے کی دیواروں کو میں بلند کر رہا ہوں، مجھے کوئی تحفہ عطا کر، مجھے کوئی انعام عطا کر. جیسے مرتبہ خدا نے بھی کیا کہا ہے قرآن میں الجزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ کیا احسان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا. بس ایک مرتبہ خدا نے آواز دی اے ابراہیم تم نے یہ بات تم نے کہا ہے کہ مجھے تمہیں نعمت دوں، میں تمہیں انعام دوں. تم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے ہوئے کہا ہے نا تو میں تمہیں انعام دوں گا. تمہاری اس دعا کو میں قرآن میں تو رکھ دوں گا لیکن تمہارا انعام تمہارا تحفہ میں قرآن میں نہیں دوں گا. تمہاری اس دعا کو قرآن میں رکھ دوں گا. ویسے یہ لوگ بڑے جاہل ہیں، یہ لوگ تفصیلی کو اجمالی بنا دیتے ہیں، اجمالی کو تفصیلی بنا دیتے ہیں، موقع کو متشابہ بنا دیتے ہیں، متشابہ کو موقع بنا دیتے ہیں، سوالی آیت کو جوابی آیت بنا دیتے ہیں، جوابی آیت کو سوالی آیت بنا دیتے ہیں. بھائی کسی کے نام کو کہیں چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے نام کو کہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، یہ لوگ ادھر کیا ہے ادھر کر دیتے ہیں. میں تمہارا انعام تمہیں دوں گا، تمہاری دعا رکھ دوں گا قرآن میں لیکن تمہارا انعام قرآن میں نہیں دوں گا. تمہارا انعام تحریر میں نہیں دوں گا، یہ لوگ تحریر مٹا دیں گے. تمہارا انعام نام سے نہیں دوں گا، یہ لوگ نام بھی بدل دیں گے. اس لیے کہ نام بدلنے میں بھی یہ ماہر ہے. تمہارا انعام میں دوں گا لیکن ایسے ویسے نہیں دوں گا بلکہ تمہارے ہی بیٹے کو اس کا انعام دوں گا، تمہارے ہی بیٹے کو انعام دوں گا. ابراہیم نے کہا جب والے کہا کیسے انعام دے گا؟ بس خدا نے فرمایا تیرا رجب المرجب کو جب روح کے وقت اس کی ماں اس دیوار کے قریب آئے گی تو اس دیوار میں شک پیدا کر کے جب تیرا رجب کو اس کی ماں دیوار کے پاس آئے گی تو اس دیوار کو میں حکم دوں گا کہ شک ہو جا، اس دیوار کو میں حکم دوں گا کہ دو حصہ ہو جا تاکہ دو حصہ ہو کر یہ گواہی دے سکے کہ یہ نسل طاہرہ کا بچہ ہے، نسل خبیثہ کا بچہ نہیں ہے. دیوار کو کھولوں گا کہ شک ہو جائے تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ یہ نسل طاہرہ سے ہے، کسی ایسے گہرے کی نسل سے نہیں ہے. کئی حج کے دوران انسان جہاں حج میں تمام عمل کرتا ہے وہاں ایک عمل ہے اسی طواف، کعبے کا طواف. وہ بھی مستحب نہیں ہے بلکہ واجب میں سے ہے. واجب میں سے ہے. اگر اسے عمل نہ کرے، اس عمل کو انجام نہ دے تو پھر اس کا حج قبول نہیں، اس کا حج بیکار، اس کا حج کوئی معنی نہیں رکھتا. میں کہوں گا تجھے اگر قیام دینا بھی تھا ابراہیم کو کسی اور جگہ دے دیتا. بھائی یہ لوگ یہ کعبے کی دیوار ہی پر کیوں دیا ہے تو نے؟ یہ کعبے کی دیوار کو کعبے کی دیوار میں تم نے نشان بھی بنا دیا اور دیوار پہ اسی کعبے کا طواف کو تم نے واجب بھی کر دیا. کئی لوگ کعبے کے طواف کرنے آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ دیوار میں درد ہے تو عجیب سمجھتے ہیں، کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں. بھائی کعبے کی دیوار ہی میں تجھے درد کیوں بنانا تھا؟ بھائی کہیں اور انعام دے دیتا، کہیں کسی سے واجب ہی کرنا تجھے کیوں چاہیے تھا؟ کوئی توجہ پھر سے واجب جی کیوں کرنا چاہیے تھا؟ اور عجب نہیں خدا بند عالم آواز دے گا اے ابراہیم اے سندر اے نادان تجھے معلوم نہیں ہے میں آج سے لے کر میرے نظر اے کوئی معمولی نہیں ہے، میں خدا ہوں نا. میں آج سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں. اگر میں تحریری شکل میں انعام دیتا تو یہ لوگ مٹا دیتے، قرآن کی شکل میں انعام دیتا تو یہ لوگ بدل دیتے. اور ایک مرتبہ میں کعبے کی دیوار میں شک کر اس نشان کو باقی رکھ دوں گا اور پھر ان لوگوں کو غلط دوں گا کہ لو سمجھ دے لو اور پھر ان لوگوں کو
طاقت دوں گا، طاقت بھی لے لو، اپنی دولتیں بھی لگا دو اس میں، اپنی طاقتیں بھی لگا دو اس میں، اور جب یہ دیوار کا نشان مٹانے چاہیں گے تو میں حکم دوں گا مٹا دو اس دیوار کا نشان، اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اس دیوار کا نشان مٹا دو، تمہارے پاس طاقت ہے تو اس دیوار کا نشان مٹا دو، جب اس دیوار کا نشان مٹا نہ پائیں گے تو ایک مرتبہ پلٹ کے آواز دوں گا، ارے لوگوں جب تم علی کی پیدائش کا نشان نہیں مٹا سکتے تو دنیا سے علی کا نام کیا مٹا پائے گا؟ نشان نہیں مٹا سکتے تو خود علی کا نشان کیا مٹاؤ گے؟ تمہارے پاس تو دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، حکومت بھی ہے. ایک اسی کے ملتا جلتا ایک اور عمل ہے میں جس کا نام ہے سعید، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان چکر لگانا. ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے گئے، پہاڑوں میں چکر لگا رہے تھے. میں نے پکڑا تو یہ بتاؤ کیا یہ کسی نبی کی سنت ہے؟ بولے نہیں. کیا یہ کسی امام کی سنت ہے؟ بولے نہیں. کیا یہ کسی رسول کی سنت ہے؟ بولے نہیں. کیا یہ کسی مسلمان کی سنت ہے؟ بولے نہیں. میں نے کہا کیا یہ کسی مرد کی سنت ہے؟ بولے نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہا یہ خاتون کی سنت ہے. کہا کہ یہ ایک خاتون کی سنت ہے. ایک خاتون نے اپنے بچے کے لیے اس کا چکر لگایا تھا، لہذا خدا نے اسے بھی حج میں فرض کر دیا. بھائی ادھر ایک خاتون نے حج کا دو پہاڑوں کے درمیان اپنے بچے کے لیے چکر لگایا، خدا نے اسے بھی فرض کر دیا. ایک اور خاتون ہے جس نے اپنے بچے کے درمیان کعبے کی دیوار کا چکر لگایا، خدا نے اسے بھی فرض کر دیا. میں کہوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کعبے ٹھیک ہے، یہ تم صحیح کر رہے ہو، یہ خاتون کی سنت ہے، لیکن مجھے یہ بھی بتا دو یہ کعبے کا جو گرد گرد چکر لگا رہے ہو یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ میں کوئی جواب نہیں دے پایا. کہا مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا بس ایمان نہیں تک ہے. بس کعبے کا چکر لگا رہے ہو جب پتا نہیں ہے کہ کس کی سنت ہے، پتا ہی نہیں ہے کہ کیوں خدا نے واجب کر دیا ہے. بس ایک مرتبہ شاید نے 4 حصے دے کر میری مشکل کو آسان کر دیا. میں نے 4 حصے پڑھ دیے اور اس کا حل مل گیا. پوری توجہ چاہتا ہوں. مسلمانوں کے حج پردے حیا ہے، مسلمانوں کے حج پردے حیا ہے. طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. مسلمانوں کے حج فرض حیا ہے. طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. بھائی طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. کیا اتار جائے تھے کہ ایک راز نہاں ہے، ایک پوشیدہ راز ہے. اب تاریخ ڈھونڈتی پھرے یہ راز کہاں سے شروع ہوا، تاریخ ڈھونڈتی پھرے کہ یہ راز کہاں سے شروع ہوا. تو کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کے حج فرض حیا ہے. طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. طواف کعبہ کر کے ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. طواف کعبہ کر کے ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے چکر لگائے تھے 2 پہاڑوں کے درمیان. کیوں چکر لگائے تھے؟ پانی کا انتظام کرنے کے لیے. اس لیے کہ ایک ماں سے یہ برداشت نہ ہوا کہ اس کا بیٹا کیا ہے. ہاں ایک ماں سے یہ برداشت نہ ہوا کہ اس کا بیٹا کیا ہے نا. آج
دو محرم آ گئی. ہزاروں ان سب دنوں میں سے ایک دن گزر گیا, دوسرا دن بھی گزر رہا ہے. قریب دوسرا دن بھی ہم سے جدا ہونے والا ہے. ہاں ہزاروں آج تو محرم ہے نا, 28 رجب المرجب کو مدینے سے نکلا ہوا قافلہ آج اپنی منزل پر پہنچ گیا. اس سے پہلے کہ میں کربلا کے منظر کو ذکر کروں, راستے کے منظر کو میں ذکر کرتا ہوں. یہ ہزاروں حسین سفر پر ہیں. سفر پر جاتے جاتے ایک مرتبہ ایک مقام پر حسین نے اپنے گھوڑے کو روکا, سے زمین پر آئے اور زمین پر آ کر بیٹھ گئے. لیکن حسین نماز کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, اس لیے کہ حسین کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے, حسین کا رخ کوفے کی طرف ہے. ہاں ہزاروں حسین کا رخ کوفے کی طرف ہے. ایک مرتبہ انگلیوں سے اشارہ کیا, السلام علیکم یا حسین حسین, اے حسین کے سفیر اس پر میرا سلام ہو. پر اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی, عباس تڑپ گئے. عباس قریب آئے, اے میرے یا حسین کیا مسلم آ گئے, کیا مسلم آ گئے؟ حسین نے فرمایا نہیں, مسلم ابھی نہیں آئے ہیں, لیکن مسلم کا سلام ضرور آیا ہے, مسلم کا سلام آیا ہے. آواز زینب کے کانوں تک پہنچی. پزا سے بیٹا ذرا دیکھو کہ مسلم تو نہیں آئے ہیں, میرا بھائی مسلم تو نہیں آیا ہے. پزا آئی ہے بھائی ہے آپ کا حسین. زینب نے پوچھا ہے, زینب نے کہہ فرمایا ہے کہ نہیں مسلم تو نہیں آئے ہیں. لیکن جب بات جناب زینب کو معلوم ہوئی کہ مسلم نہیں آئے ہیں, لیکن مسلم کا سلام آیا ہے, ایک مرتبہ زینب قریب آتی ہے. زینب نے پوچھا, اے بھیا آپ کو کیسے معلوم کہ مسلم کے سلام بھیجا ہے؟ یہ مسلم کی خیر تو ہے, میرے مسلم کی خیر تو ہے. میں جناب عباس کی طرف گئے, جناب زینب کی طرف لے کر آئے. جناب مسلم ایک مرتبہ طرف کے پوچھتے ہیں, اے آپ کا حسین, اے بھیا حسین. زینب پوچھتی ہے, اے بھیا حسین. عباس کہتے ہیں, اے آپ کا حسین ذرا یہ بتا دیجیے کہ میرے مسلم کی کیا حالت ہے, میرے مسلم کی خیر تو ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنا دھار دونوں کی آنکھوں پر پھیرا, ایک ہاتھ زینب کی آنکھوں پر پھیرا, ایک ہاتھ عباس کی آنکھوں پر پھیرا. ہاتھ پہ کر آواز دیتے ہیں, اے بھیا عباس, اے بہن زینب کچھ منظر دکھ رہا ہے, مسلم دکھ رہے ہیں. زینب نے فرمایا نہیں بھیا حسین مسلم تو نہیں دکھ رہے ہیں, لیکن ہاں آئے قیدی ضرور دکھ رہا ہے. اس کے ہاتھوں میں ہتھا لیا ہے, پیروں پہ بیٹھا ہے, جسم زخمی ہے. دکھ رہا ہے. بس ایک مرتبہ حسین نے فرمایا, پہچانا نہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ مسلم یقین ہے. ایک مرتبہ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا, صاحب بھائی نے یہ منظر دیکھا, صاحب بھائی نے یہ منظر دیکھا, پر پلٹ کر آواز دی ہے, آپ کا حسین اب کیا ہوگا؟ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا دیکھتے جاؤ, بس دیکھتے ہی جاؤ. بس ایک مرتبہ دیکھتے ہی دیکھا, کیا دیکھا کہ مسلم کو دارالموانا پر لایا گیا, مسلم کو دارالموانا پر لایا گیا. مسلم نے جیسے ہی دارالموانا پر لایا گیا, ایک مرتبہ عباس نے بھی دیکھا, زینب نے بھی دیکھا کہ مسلم کا مسلم کا سر الگ ہوا, جس پتہ ہمارا سے زمین پر پھینک دیا گیا. ارے آپ سے برداشت ہو گیا, والوں سے برداشت ہو گیا, لیکن عباس کی غیرت کو جلا کر گیا. بہن کا سہاگ ہے, مسلم بہن کا
کہا دیکھو اب کچھ دکھائی دے رہا ہے، کیا مسلم اکیلے دکھائی دے رہے ہیں؟ بس دونوں نے جب سوال ہوتا کہا نہیں ہوتا ہے، ارے دونوں مسلم اکیلے نہیں دکھائی دے رہے، ارے اس کی ناک کے پاس زندہ لاؤ فوج لے کے بیٹھے ہوئے کیا کر رہی ہے؟ آئے میرا مسلم، آئے میرا مسلم۔ ایک مرتبہ جو طریقے قافلہ کربلا میں پہنچا ہے اس کا دوڑی دوڑی آئی آیا تھا حسین زینب کہتی ہے کہ ایک ایسی زمین ہے کہ جب سے زمین پہ آئے ہیں بیٹا میرے سر کے نہیں رک رہی ہے، میرے سر سے اضافہ گر جا رہی ہے۔ تو حسین نے فرمایا کہہ دو یہ آج سے کربلا ہے، یہ کربلا ہے آزادارو، یہیں پر قافلہ روکا گیا اور رات کے کنارے ایسے لگائے گئے آزادارو۔ عباس نے اپنے ہاتھوں سے رات کے کنارے لگائے، لیکن عباس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ دھوتے اور رات کے کنارے میں لگائے ہے نا، کچھ دیر گزری تھی، اب فوجوں پہ فوج آنا شروع ہوئی، فوجوں پہ فوج آئی، اب فوج نے یہ مطالبہ کیا ہے حسین اپنے گھر میں پورا ڈالو، جیسے یہ فوجوں کی آواز سنی بس عباس کو جلانا گیا، تلوار نیام سے نکال کر ایک بات کے جا کسی کی مجال میں سب کے آگے آ جائے، کسی کی مجال میں سب کے آگے آ جائے، پر جیسے ہی ہوتا ہے میری دیکھا میں مدینے سے عباس کو روکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تلوار میں بھی عباس کو روکا ہے، خدری کی شہادت پر بھی عباس کو روکا ہے، اب حسین کو برداشت نہ ہوا کہ عباس کو بڑھ کے لوگ ایک مرتبہ خیمے میں گئے، اے زینب میں نے آج عباس کو روکا ہے لیکن اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں عباس کو روکوں، میری مدد کرو، عباس کو روک دو، بس ایک مرتبہ کہیں یا عوام کی جا کر عباس کو کہہ دو اگر خیمے میں کی وقت نہ آئے تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی، اتنا سننا تھا کہ عباس نے اپنی تلوار میں آنکھ رکھ دی، عباس کو بتایا گیا ارے میرے حوصلے میں میری بہن برداشت نہ ہوا کہ تیری زندگی میں لیکن اس وقت کیا لگے گا کہ جب کربلا کے بعد زینبوں میں کلثوم ہوگی جو بے دعا بے کجاوا جو بے دوا کربلا سے محمد والے محمد کا ہمارے مستقبل قبول فرما، ہمارے رسول واسطہ محمد والے محمد کا اجازت فاطمہ زہرا کو کرتا دینے آئے ہیں، ان کی فرصت کو قبول فرما، ہمارے رسول واسطہ محمد والے محمد کا ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، ہمارے رسول واسطہ محمد والے محمد کا دور بہت بڑھ گئے ہیں، منتقموں کو حسین امام زمانہ کے قبول میں تعبیر فرما اور ہم سب کو ان کے آواز انصار میں استعمال فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔